شاہ صاحب اسلام ہمیں نام کے حوالے سے جو رہنمائی کرتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نام جو ہے وہ شرعی اصولوں کے مطابق اگر ہم رکھنا چاہتے ہیں تو اسلام ہماری حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام رکھنا یہ بہت اہم بات ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے. ساری زندگی دنیا میں بھی اس کو بار بار اسی نام پر پکارا جائے گا اور قیامت والے دن بھی اسی نام سے پکارا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچوں کے نام اچھے رکھو، سنن ابی داؤد وغیرہ میں ہے، کیونکہ اسی نام سے اس کو پکارا جائے گا. اور بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لکل غادر لواء فی استہ ویقال ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان، کہ ہر شخص کو جو غداری کرے گا دنیا میں اس کی کمر میں اس جھنڈا گاڑا جائے گا اور لکھا ہوگا کہ فلاں بن فلاں ہے جو غدار ہے. تو فلاں ابن فلاں، اس میں دو باتیں ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو کتاب الآداب میں باب قائم کیا ہے وہ یہ کہ لوگوں کو ان کے والد کے نام پر پکارا جائے گا. یہ عام طور سے معروف ہے کہ ماں کے نام پر پکارا جائے گا. تو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ فلاں ابن فلانہ کی غداری ہے، فلاں ابن فلان کہا تو ماں نہیں باپ کا نام لیا. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نام لیا جائے گا. تو جب نام لیا جائے گا تو اگر یہ نام ہوا کہ جناب پیرا دتا حاضر ہو تو نام سے ہی غصہ آ سکتا ہے رب ذوالجلال کو کہ دیا تو میں نے اور تم کہتے پیروں نے دیا ہے. تو نام بہت بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے موقعوں پر کئی لوگوں کو نام سن کر نفرت کر کے اس کو وہ ڈیوٹی نہیں دیتے تھے کہ میں تمہیں یہ ذمہ داری نہیں دوں گا، تیرا نام صحیح نہیں. اور کئی لوگوں کے نام تبدیل کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایسا نام جو بے معنی ہو وہ جائز تو ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اچھے معنی والا ہو. اور ایسا نام جو غلط معنی والا ہو اس کو تبدیل کرنا چاہیے. اور ایسا نام جس میں جیسے تزکیہ ہو، نیک آدمی، نیک محمد، نیک، تو اگر کوئی پوچھے گا ہاں بھائی نیک ہے، وہ کہیں گے جی نیک کوئی نہیں. تو یہ تو نیک تو سب ہیں. برا بچی کا نام تھا نیک، تو آپ نے اس کا نام تبدیل کیا. اچھا، اسی طرح حضرت جو تھے نا سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ان کے باپ تھے، دادا تھے حزن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم اپنا نام سحر رکھ لو، تو انہوں نے نہیں رکھا. تو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں ما زالت الحزونۃ فینا، یہ حزن کا معنی غم، تو یہ ہمارے خاندان سے جاتا ہی نہیں ہے. جب سے وہ نام نہیں تبدیل ہوا تو ہمارے خاندان سے یہ غم جاتا ہی نہیں. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ المودود فی احکام المولود جو کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے کئی قصے بیان کیے ہیں کہ ایک آدمی پوچھا تیرا نام کیا، اس کے ابے کا نام، اس کے بھائی کا نام، تو سب کا نام آگ سے متعلق تھا، جلا ہوا، سڑا ہوا، اس طرح کے. تو سننے والے نے کہا گھر جا، تیرا گھر جل گیا. جا کر دیکھا تو جلا ہوا تھا گھر. تو ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو نام ہے اس کی بندے پر تاثیر ہوتی ہے. اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام سے نیک فال لیا کرتے تھے. ایک ہوتی بد فالی، ایک ہوتی نیک فالی. بد فالی یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ پہ کھجلی ہوئی تو بولے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اور کسی کی دیوار پہ کوا بیٹھ گیا تو بولے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، بلی رستہ کاٹ گئی، بلی گزر گئی، کوا گزر گیا تو یہ ہو جائے گا. یہ مختلف قسم کے لوگوں نے بنا رکھے ہیں. تو اس کی سپرسٹیشنز، اس کو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کرتے ہیں. یہ بالکل نہیں ہے، یہ تو جائز نہیں. لیکن نیک فالی جائز ہے، حدیث میں آتا ہے. تو نیک فالی کیا ہوتی ہے کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کی کوئی چیز گم گئی ہے، تو دوسرا آدمی تیسرے آدمی کو بلا رہا ہے، آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا آدمی تیسرے کو بلا رہا ہے، یا واجد، واجد ادھر آؤ. تو واجد کا معنی گم شدہ چیز کو پانے والا. یہ سنتا ہے کہ میرے کان میں واجد کا لفظ آیا ہے، اب مجھے میری چیز مل جائے گی. تو یہ اس سے نیک فالی لیتا ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرنا چاہتے تھے، جو صلح حدیبیہ ہے، اور جو آپ کے ساتھی تھے اکثر وہ بھی جو شیلے تھے وہ بھی نہیں چاہتے تھے، اور جو ادھر سے کافروں کے نوجوان تھے وہ بھی نہیں چاہتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے۔ تو اب کیا ہوا کہ ایک راؤنڈ ہوا مذاکرات کا، تو بات نہیں بنی، تو پھر انہوں نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا سہیل بن عمر کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو بھائی سہیل آ گیا، اب کام سہل ہو جائے گا، آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس نام سے نیک فالی لی۔ تو ایسے نام ہونے چاہیے جو نیک فالی جن سے لی جا سکتی ہو، ایسے نام ہونے چاہیے جو رب ذوالجلال کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، یا صحابہ کرام کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، یا سابقہ انبیاء کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اور وہ یونیک ہوں یا نہ ہوں، تاکہ اس سے نیک فالی بھی لی جا سکے، اور اس کو دنیا میں پکارتے ہوئے بھی خجالت نہ ہو، اور اس کو قیامت والے دن جب رب کا فرشتہ پکارے گا یا رب پکارے گا تو اس وقت بھی شرمندگی نہ ہو۔ اس طرح کا نام ہونا چاہیے۔ اچھا شاہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ نام کا اثر ہوتا ہے بچے پر، تو ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی بچہ بیمار ہوتا تو وہ ٹھیک نہ ہو رہا، اس کا علاج ذرا لمبا ہو جائے تو خاندان میں سے یہ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ بچہ نا، اس کے اوپر جو اس کا نام ہے نا وہ بھاری پڑ رہا ہے، اس کا نام بدل دو۔ تو یہ رویہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جو پیمانہ ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ کے کہنے سے تھوڑا بوجھل ہو جائے گا نام، مطلب نام اس کا عبداللہ ہے، آپ کو جی بوجھل ہو گیا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اللہ کے نام کے ساتھ بوجھل کیسے ہو گیا۔ صحیح۔ تو بوجھل ہلکے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ نام مانوی اعتبار سے غلط ہو تو پھر غلط ہو سکتا ہے۔ مثلا کوئی بچے کا نام فرعون رکھ لے تو ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہے، وہ بندہ غلط تھا تو اس کا نام بھی غلط ہے۔ یا اس کے بعد جو غلط قسم کے لوگ معروف ہو جاتے ہیں، کوئی منکر حدیث ہے، کوئی دہریہ ہے، کوئی اس طرح کا ہے، وہ نام اتنا برا نہیں ہے، مگر اس نام سے جیسے یہ غلام احمد قادیانی ہے تو کوئی اس طرح کا نام رکھے تو ہم کہیں گے کہ یہ مشابہت ہو رہی ہے اور یہ منحوس کے ساتھ، تو آپ یہ نہ رکھیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی وجہ نہیں تو پھر کوئی کہے کہ یہ بوجھل ہو گیا، یہ درست نہیں۔ اور اس کے ساتھ ملتا ہوا ایک اور سوال بنتا ہے یہاں پر کہ وہ لوگ پوچھتے ہیں جی اپنا نام بتاؤ، اپنی اماں کا نام بتاؤ، اور پھر ہم ہند سے چیک کریں گے، اس کے بعد بتائیں گے کہ نام اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ٹوٹل سلسلہ غلط ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ شعبدہ بازیاں ہیں۔ صحیح۔ اس طرح شاہ صاحب، لوگ جب بچے کا نام رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے فلاں فلاں کا نام بتاؤ تو ہم تمہیں بتائیں گے کہ یہ کس حرف سے شروع ہونے والا نام تم نے رکھنا ہے۔ اس قسم کی بھی باتیں معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اور پھر جو نام رکھو گے اس کے نمبر کتنے بن رہے ہیں وہ بھی ہم بتائیں گے، حروف ابجد کے اعتبار۔ حروف ابجد کا تصور اسلام میں بالکل نہیں ہے، ابجد کے نمبروں کا تصور۔ جی۔ اور یہ 786 کہیں تو اس سے وہ بولے کہ بسم اللہ کا بن جاتی، بالکل نہیں بنتی۔ لفظ اللہ الف لام لام ہا کے ساتھ ہی بنتا ہے، تو یہ 786 لکھ دینا اور بسم اللہ نہ لکھنا، اور اسی کے ساتھ ہی پھر نمبر نکالنا ناموں کے، یہ سارے سلسلے غلط ہیں، اسلام کا اس میں کوئی تصور نہیں ہے۔